ہندوستان ڈیپیوٹی آرمی چیف کا بڑا انکشاف. ان کا کہنا ہے کہ چائنا پاکستان کو اپنے ہتھیاروں کے لیے اور اسٹریٹجی کے لیے انڈیا کے خلاف ایک لائیو لیب کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان آرمی چیف نے ایک بار پھر کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونے کا اظہار کیا ہے. وہ بات کر رہے تھے پاکستان نیول کیڈیٹس کی گریجویشن سیریمنی پہ، اور انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو انہوں نے کچھ ماہ پہلے، جو پہلگام اٹیک سے پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا ہمارا مخالف ہے، ہم دو مختلف لوگ ہیں اور ہمارے مختلف ارادے ہیں. حقیقت کیا ہے آپریشن سندور کے بعد؟ ہندوستان کی پوزیشن کہاں ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور اس کے اندر خطے اور امریکہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. ایک بار پھر بڑا عرصہ ہوا ڈاکٹر عائشہ آپ سے بات کیے ہوئے اور آپ کی انسائٹس لیے ہوئے، اور ہماری لاسٹ گفتگو سے لے کے اب تک بہت کچھ ہو چکا ہے. آپریشن سندور ہو چکا ہے، پاکستان کا پرسیپشن اور انڈیا کا پرسیپشن تبدیل ہو چکا ہے. آرمی چیف پاکستان کے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور انڈیا کے اندر اس موضوع کو لے کر ملٹری اور سویلین قیادت کے درمیان ایک بڑا پبلک ڈبیٹ بھی چل رہا ہے. تو فی الحال کہاں سچویشن کھڑی ہے انڈیا پاکستان کو لے کر ڈاکٹر عائشہ؟ دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ پرسپشن چینج ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال یہ بات پرسپشن کی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا ڈسٹریکٹڈ بہت ہے. دوسرا ٹرمپ صاحب کی اپنی پالیسی ہے، وہ چاہتے ہیں، اور جہاں ٹو گیو کریڈٹ ٹو پاکستان اور اس کی ڈپلومسی، مطلب یہ کہ انہوں نے 2016-17 سے کوشش کر رہی تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہ واپس تو نہیں، واپسی کا لفظ غلط ہے، مطلب کہ ذرا فاصلہ کم کیا جائے واشنگٹن کے ساتھ. تو وہ کم ہوتا ہمیں نظر آیا ہے ٹرمپ کی وجہ سے. کرپٹو کرنسی کے فائنینشیل ٹائمز کا بھی آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا، مائنز اینڈ منرلز آفر کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی کی بات ہوئی ہے، پھر نوبیل پرائز کے لیے ان کا نام جو ہے وہ نامنیٹ کیا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جس سے ایک پرسنل ایکویشن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو ٹرمپ نے ایک اپنی ریسنٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے دونوں کی سیز فائر کروایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تعریف کی ہمارے جنرل کی، لیکن جنرل کا نام انہیں نہیں آتا تھا. بالکل ایسے جیسے پریزیڈنٹ بش کو مشرف کا نام نہیں آتا تھا، اس کے باوجود کہ خاصے قریب تھے، بڑی کوآپریشن تھی. دوسری طرف ظاہر ہے انہوں نے کہا مودی از اے گڈ مین، از مائی فرینڈ، یہ وہ. تو کہنا میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ سچویشن وہاں تک ڈفرنٹ ہے کہ پاکستان کو پش کوئی نہیں کر رہا، اور اس میں انڈیا کا قصور ہے کیونکہ پہلگام ہوا اور انہوں نے سرکمسٹانشل ایویڈنس اور شک کی بنیاد پہ پاکستان پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور دنیا بھر میں وہ دکھا نہیں پا رہے پہلگام کی کوئی ایویڈنس جو ہے پہلگام سے ریلیٹڈ. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو گروپس ہیں لشکر طیبہ، جیش محمد وغیرہ، اور اس کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں وہ نہیں دکھا سکے. ایک تو دنیا جو ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو بہت سارے کام کرنے ہیں، مطلب کہ یوکرین کا مسئلہ حل کرانا ہے، اپنا بل پاس کروانا ہے جو آج ہو گیا ان کے ہاں، اور بہت ساری انہیں چیزیں کرنی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک مدعے پہ، اگر آپ کہیں، یا ایک ایشو پہ وہ ٹکے رہیں اور کر سکیں. بات یہ ہے کہ اس اب بہتر ڈپلومسی کو لے کے ویئر آر وی گوئنگ؟ کیا امریکہ جو ہے وہ پریشر ڈالے گا مودی پہ اور کامیاب ہوگا کہ وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہم سے اس پہ کوئی معاملہ کریں، کوئی بات کریں؟ تو اس پہ مجھے شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے. پہلے بھی انڈیا نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اب بھی نہیں سنے گا. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو گلوبل
پولیٹیکل ایکویشن چینج ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے ہر گروپ جو ہے اپنا بنا رہا ہے. یورپ اگین بہت ڈسٹریکٹڈ ہے کیونکہ یورپ میں ایک تو اکانومی کے بڑے مسائل ہیں. دوسرا یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوکرین کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے اور امریکہ نے جو ودرا سپورٹ کی اس کے حوالے سے وہ بہت پریشان ہے. انہوں نے بھی جو نیٹو کی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بھی مکھن لگایا. مطلب کہ جو سیکرٹری جنرل ہے نیٹو کی اس نے تو ڈیڈی کہہ دیا ٹرمپ کو. تو اس لیول کی پالیٹکس ہو رہی ہے، گلوبل پالیٹکس. یہ حالت ہو گئی ہے نا. اس بیک ڈراپ میں آپ دیکھیں کہ چائنا ظاہر ہے اپنے آپ کو اپنی ڈپلومیٹک کیپیسٹیز کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. برکس ہوئی اور کی میٹنگ ہوئی، سوری شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، آرگنائزیشن کی میٹنگ ہوئی، جس میں جو انڈیا وہاں سے لے کے آیا ہے اس کی حاصل جو انڈیا نے کیا وہ یہ ہے کہ انڈیا نے حاصل یہ کیا کہ جوائنٹ ڈیکلریشن کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں نا آپ نے انہوں نے کیونکہ یونانیمس ایک ڈیسیجن لینا ہے تو جوائنٹ ڈیکلریشن تو ایشو نہیں ہوئی کنڈیمنگ، جس میں پاکستان کا ذکر آیا اور بالکل پاکستان کی سپورٹ آپ کو نظر آئی. سو وہ سگنیچر تھے آف آل دا سگنیٹریز ہو سائنڈ، بٹ جوائنٹ ڈیکلریشن نہیں ہو سکی. تو وہ ایک ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا. میں سمجھتی ہوں کہ جی کہ بہت ایکسائٹمنٹ ہے، ہم نے پش بیک کیا اور یہ وہ ایسی جنگ بھی نہیں تھی جس میں آپ کہتے کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا 2002 کے جو لاسٹ ایک وار لڑی تھی جس میں ایک رزلٹ آیا تھا وہ یہ تھا کارگل تھی جس میں ہمیں ودرا کرنا پڑا تھا. اور ہم مت بھولیں کہ کارگل میں چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی ودرا، چائنا نے بھی ہمیں کہا تھا کہ بھائی ودرا کر جاؤ، یہ کیا تم نے کیا ہے. تب انہوں نے کوئی ہماری کوئی خاطر خواہ ویپنز دینے میں بھی مدد نہیں کی تھی. تو اینڈ انڈیا از اے لارج اکانومی with a lot of people but with a lot of problems as well. سو اس کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی. اگر ہم کہیں کہ جی اگنور کریں گے تو اگنور نہیں ہوگا. ہم اس کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مڈل آف دا روڈ کھڑے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ بیلنس کر سکیں بٹوین چائنا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور میرے خیال میں ڈپلومسی جو ہے ہماری ساری ملٹری پریپیئرڈنیس وہ سب ایک طرف رہ جاتی ہے. جو سب سے بڑا ایشو پاکستان کو فیس کرنا پڑتا ہے نا وہ ہے اس کی پور اکانومی. کیونکہ جب تک آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ کے ہاتھ میں بیگنگ بول ہی رہے گا تو میرے خیال میں گینز ہمیشہ ٹیمپرری اور لمیٹڈ ہوتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ اکنامک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ. یو ریزڈ اے فیو ایشوز یہ ڈاکٹر صدیقہ. آپ نے کہا کہ پاکستان کی بیلنسنگ ایکٹ اور انڈیا کی بیلنسنگ ایکٹ اس گلوبل انوائرمنٹ میں چینج ہوتے ہوئے. آپ نے ذکر کیا ایس سی او کانفرنس جہاں پہ رجناتھ سنگھ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ آیا اس کے اندر جو انکنسسٹنسیز تھیں فرام انڈین پرسپیکٹو اور پاکستانی پرسپیکٹو کے اوپر بھی. انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ایس جے شنکر کوارڈ ڈائیلاگ کے اندر تھے جولائی 1 کو واشنگٹن ڈی سی میں. اب ریو ڈی جنیرو کے اندر برک سمٹ ہو رہی ہے 6 سے 7 جولائی پہ. تو ایک بیلنسنگ ایکٹ لگ رہا ہے یہاں پہ انڈیا کا بہت مشکل، کیونکہ اس کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بھی ہے. ایک طرف یوکرین کا ایشو انڈیا کے لیے بھی بھاری پڑ گیا ہے. آئل جو اس نے خریدا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ رشیا سے، امریکہ وہ نہیں بھولا. تو کس طرح انڈیا بیلنس کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بہت انہنج لگ رہا ہے کہ جو اس کی پہلے فلسفی تھی کہ انڈیا دا رائزنگ گلوبل سپر پاور ایز اپوز ٹو. علی 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انڈینز وڈ لائک ٹو بلیو کہ دے آر دا رائزنگ سپر پاور بٹ دے آر اسٹل اے سگنیفیکنٹ کنٹری ان ایشیا.
یہ ہم مت بھولیں. برکس کی سمٹ جو ہے، برکس میں پہلے انہوں نے بالکل کہا تھا کہ کوئی ڈالر سے کے اگینسٹ کسی کرنسی کو یہ سپورٹ نہیں کریں گے. اب دیکھیں کیا پوزیشن لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر آلسو، وہ انگیج ہیں ایک ٹف نیگوسیشن میں، ٹریڈ نیگوسیشن میں ود یونائٹیڈ اسٹیٹس. ایک مسئلہ تھوڑی ہے. ٹریڈ کی نیگوسیشنز ہیں جو ٹرمپ نے کہا جی بس ڈیل ہو گئی، لیکن انڈیا سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی، کیونکہ جو سب سے بڑے کنسیشن ان سے مانگے جا رہے ہیں وہ ایگریکلچر پہ ہیں، جو کہ مودی جی چاہتے ہوئے بھی نہیں دے پائیں گے. ان کے لیے اپنے پولیٹیکل مسائل بہت کھڑے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ 40 لاکھ سے اوپر انڈین ہے جو کہ ڈیری، ان کی انڈسٹری جو ہے، میں کہ جو ڈیری کوپریٹیوز ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از ون آف دا موسٹ سکسیسفل ماڈلز ان دا ریجن، اور اس کی تباہی ہے ٹوٹلی اگر یہ الاؤ کریں ڈیری فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو نیگوسیشنز آن گوئنگ ہیں، اور اس میں انڈیا اپنی پوزیشن لے کے کھڑا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کچھ لے کچھ دے، یہ اس پہ شاید ہم نہ کریں. تو بات ان کی چل رہی ہے. So there are lot of complex issues. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی بہت دیکھیں جو وہ چاہ رہے تھے، جو مودی جی کی نے اپنے عوام کو بیچا ہوا تھا سودا، کہ جناب ہم بہت بڑی پاور ہیں، ہم بڑی پاور بننے جا رہے ہیں، ہم یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آلٹرنیٹیو. دیکھیں یہ مودی جی کو بھی پتا تھا کہ، اور یہ موسٹ ریزنیبل انڈینز جو ہیں آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ چائنا سے لڑنا جنگ یہ کبھی بھی مودی جی کے ایجنڈا میں نہیں رہا، اس لیے کہ لڑی جا نہیں سکتی. بیکاز اگین اٹس اے گیم آف اکنامکس نا. چائنا کی اکنامک کیپیسٹی جو ہے وہ انڈیا کی اکنامک کیپیسٹی سے کہیں زیادہ ہے. سو اس سے ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی اگین چائنا کی ان سے کہیں زیادہ ہے کمپیریٹیولی. ظاہر ہے امریکہ کے مقابلے میں کم ہے چائنا کی، لیکن انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. سو لڑنا شڑنا تو ان کے سین میں نہیں تھا، بٹ ایک کمپٹیشن جس میں آپ نعرے بازی کریں گئے کہ جی یہ دیکھو ہمارا دشمن ہے. آپ مزے کی بات دیکھیں نا کہ پہلگام پہ تو یہ لڑنے لڑانے آ گئے، لیکن جب گلوان ہوا تھا 2 سال پہلے چائنا انڈیا کی، تو اس پہ تو بہت خاموشی اختیار کی مودی جی نے، بلکہ کوئی زیادہ بات بھی نہیں کی، اور ہی کیم انڈر لاٹ آف کرٹیسزم. تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے سودا بیچا، وہ سودا جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہوگا کہ یار کس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور یس there are some gains that we have Pakistan has made definitely، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ لنچ بھی کر آئے جنرل صاحب ہمارے، لگتا ہے بہت دوستی ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگین دس از اے ٹف ون، کیونکہ یہ سوال جو اٹھتا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ہم جیسے آفر کر رہے امریکہ کو، آلموسٹ ایگزیکٹلی انہی علاقوں میں ہم کر رہے ہیں جہاں کے چائنا کے انٹرسٹ ہیں. تو کیا ہوگا؟ آئی مین دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ چائنا کو بھی نکال نہیں سکتے ٹوٹلی، بیکاز آپ ملٹریلی ان پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں چائنا پہ. اس وقت F-16 کے کچھ جسے کہتے ہیں نا ماڑا موٹا ادھر ادھر سے آ جائے. کل ہی یو کے کی نیوی نے 3 ہوور کرافٹ دیے ہیں پاکستان نیوی کو. چھوٹا آئٹم ہے. جو بڑے آئٹمز اب آپ کے ہیں، آپ کی سروسز تینوں جو ہیں وہ چائنیز اکوپمنٹ یوز کرتی ہیں. آپ کی انٹر آپریٹیبلٹی ود چائنیز ملٹری جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے. تو اور ایک اٹ گیوز یو این ایڈوانٹیج، رائٹ؟ سو آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. سی پیک آن دی ادر ہینڈ، یہ سارے سی پیک والے ایشوز ہیں نا، جو کہ سی پیک کی آپ بات چلا رہے ہیں لیکن یوں چل نہیں رہی، لیکن انہی علاقوں میں ہم امریکہ کو لانا چاہتے ہیں.
تو ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ لے آئیں گے امریکہ کو، پھر ویل انگیج ان اے پراکسی وار بٹوین چائنا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس، پھر ہم ان کی حفاظتیں کریں گے اور شاید اس سے کوئی پیسے کما لیں، شاید کوئی فائدے اٹھا لیں۔ لیکن سو ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ وہ جھگڑا پھر ہوگا، پھر ہم کہیں گے جی وہ بلوچوں نے مارا ہے آپ کو، وہ کسی اور نے مارا ہے، آ، پھر وہی ہوگا، وہی ایشو جو کہ چائنا کو ہوا تھا ہمارے ساتھ، کہ جی ٹیررزم ہو رہا ہے، ہمارے اینٹی ہو رہا ہے، لیکن کچھ اس کا رستہ نہیں نکل رہا۔ آئی مین دس از اے سلپری سلوپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 سالوں میں امریکہ کی پالیٹکس کدھر جاتی ہے، اور جو ہے ٹرمپ صاحب کتنے سٹیبل ہو پاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اٹس اے ڈے ٹو ڈے ورکنگ جو آپ کو کرنی پڑے گی، اپنی ڈپلومسی کو لے کے اس طرح چلنا پڑے گا، گود میں اٹھا کے روز دیکھیں، ہر منٹ پہ چیک کریں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کچھ ذکر کیا انڈین کامرس منسٹر پیوش گوال کا کہنا ہے انڈیاز انٹرسٹ مور امپورٹنٹ دین اینی امپوز ڈیڈ لائن، یہ نیگوسیشنز کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی، اور امریکہ اسپیسیفکلی اپنے ایگرو پروڈکٹس کو انڈیا میں دستیاب کرنا چاہ رہا ہے، ڈم کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان، جیسے آپ نے ذکر کیا، پاکستان آرمی چیف کا لنچن ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اب حالیہ ہی کچھ دن قبل پاکستان کے ایئر فورس چیف پہنچے امریکہ اور وہاں پہ ڈیفنس ٹائز بولسٹر کرنے کی بات کی۔ آپ نے بتایا عائشہ کہ پاکستان کا پورا اپنا انفراسٹرکچر جو انٹیگریشن ہے، انٹر آپریبلٹی ہے، وہ ہے چائنیز پلیٹ فارمز کے اوپر۔ اس کا خسارہ انڈیا نے سفر کیا کیونکہ اس کے ملٹیپل پلیٹ فارمز تھے، اس کی انٹر آپریبلٹی اتنی شاید زیادہ افیکٹو نہیں تھی۔ ایئر فورس چیف اور آرمی چیف کا امریکہ جانا اس وقت کہ ایران کا بھی ایشو چل رہا ہے، اسرائیل کا بھی چل رہا ہے، کیا دوبارہ پاکستان اس بیلنسنگ ایکٹ کی طرف آپ کے خیال سے موو ہو رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان وہ بیلنس کر سکے؟ دیکھیں بیلنسنگ تو کر ہی رہے ہیں نا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 2016-17 سے، اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک وجہ میرے خیال میں جو میاں صاحب کی حکومت کو اس وقت فارغ کیا گیا تھا، وہ انڈیا سے زیادہ چائنا کی وجہ سے، کیونکہ یہ بیلنسنگ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اگر وہاں رہتی وہ والی تو نہ ہو سکتی۔ اور آپ کو یاد کراتی چلوں کہ 2018 میں عمران خان کی حکومت جب آئی تھی تو سب سے پہلا جو کلہاڑا پڑا تھا، ایکس جو ہوئی تھی چیز، وہ سی پیک تھی۔ سی پیک 3 سال بالکل رک گیا تھا، بلکہ جو کامرس کے ایڈوائزر تھے رزاق داؤد، انہوں نے تو فائنینشیل ٹائمز میں بڑا دھواں دھار ایک مضمون بھی لکھا تھا سی پیک کے خلاف۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہ بیلنسنگ جو ہے، آئی تھنک یہ دے بلیو دے ہیو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے کہ وہ بیلنسنگ ان سے ہو گئی ہے، اور اب ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے، بلکہ جو لمیٹڈ لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں کیپیسٹی ہے فائٹ بیک کرنے کی، لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیل ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں نہیں۔ بہت سارے ہماری ڈیفنس میں گیپس بھی ہیں، مثلا یہ کہ 9 جو ٹارگٹس تھے انڈیا نے ایکوائر کیے، 11 پھر آپ کے بیسز پہ حملہ ہوا، تو آپ کے ایئر ڈیفنس ڈنٹ ورک۔ اچھا اب یہ گئے ہیں سدھو صاحب امریکہ، ایک تو دیکھیں ہمارے پاس 3 سے 4 اسکواڈنز ہیں F-16 کے، تو کوئی نئے تو جہاز ہمیں ملنے نہیں والے، کیونکہ نئے جہازوں کی جو قیمت ہے وہ کون دے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس فیز میں ہیں کہ بلکہ یہ گفتگو تو آصف منیر صاحب کر کے آئے ہوں گے نا، یہ سدھو صاحب اٹس مچ ابو ہز پے چیک کہ وہ جا کے بات کریں کہ اچھا جی ہم اسرائیل کو مثلاً ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ ہمیں ہتھیار دینا شروع کر دیں۔
اور اگر ہم ہتھیار ان سے مانگ رہے ہیں تو جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے نا خریدنے کے لیے، وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. سو دیٹ از اندر پرابلم. یہ بھی گئے ہیں جی شوق سے. ایک تو F-16 کا تو میں نے ذکر کیا نا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھی شوق چرایا ہوگا کیونکہ اصل میں تو ان کی ایئر فورس نے پرفارم کیا نا، ان کی سروس نے آرمی سے زیادہ. تو یہ بھی گئے ہوں گے ملنے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. بٹ اس سے زیادہ میں اس کو لفٹ نہیں کراؤں گی اس سدھو صاحب کے دورے کو، کیونکہ آپ ویپنز بٹ چھوٹے موٹے جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، دیکھیں ریڈارز، میزائل سسٹمز، سو اس قسم کی چیزیں شاید یہ اس میں ہوں کہ خرید سکیں، لیکن ڈپینڈنگ آن واٹ آر دے آسکنگ فار. کیونکہ وہ تو ٹرمپ صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ بھائی جو ہمارا ٹوٹی پورا دوست نہیں ہے اس کو ہم کوئی بھی ہو، کیونکہ چاہے وہ یورپ بھی ہو، تو ہم اپنے بہت جنرسلی ملٹری ٹیکنالوجی نہیں دیں گے. اور سیدھی سی بات ہے علی، کیا لے کے کرنا ہے؟ مطلب یہ کہ بہت سارے ایشوز ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، کوئی مہینہ سے تو زیادہ ہو گیا ہے F-35 یو کے کا انڈیا میں جا کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی اسپیئر سپورٹ کا ایشو چل رہا تھا تو خراب ہو کے کھڑا ہوا ہے. اس کو اب شاید جہاز میں بند کر کے باندھ کے لے کے جائیں گے یو کے واپس یو کے پارلیمنٹ کے یو اندر کے بھی اس کے ریپیئر اوپر کے ریز لیے. ہوا ہے کہ وہ F-35 جو کھڑا ہوا ہے. تو دا ایشو از کہ ایک تو پاکستان ایئر فورس کو اس پوائنٹ پہ آئی تھنک ہمیں امریکی ویپن چاہیے بھی نہیں. دیکھیں نا، یہاں یورپین جو پارٹنرز ہیں، ان آج کل کے جو چیلنجنگ حالات ہیں بٹوین یورپ اینڈ US، اس کے باوجود پارٹنرز تو ہیں، نیٹو تو کام کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اٹس ٹف فلائنگ امریکن اکوپمنٹ. مطلب یہ کہ ابھی انہوں نے یوکرین کو جو ہیں اپنے ویپنز بند کر دیے ہیں ایک دم. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے آئی تھنک اس امید پہ شاید کیے ہیں کہ پوٹن جو ہے مزید حملہ نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ یو کے میں، ناروے میں، ان تمام ملکوں کو پرابلمز آتے ہیں. مطلب کہ وہ جو F-35 وہ یوز کرتے ہیں فائٹر ایئر کرافٹ، اس کا ڈیٹا ریڈلی اویلیبل ان کی اپنی جو یوزیج کا ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی انہیں خریدنا پڑتا ہے امریکن کمپنی سے. So it becomes more expensive. So I don't think کہ ہمیں اس وقت کوئی میجر ویپن سسٹم امریکہ سے لینا سوٹ کرتا ہے. یہ ویسے ہی سیر سپاٹا ہو گیا، ذرا تھوڑی اپنی یہ بھی اپنی بنا کے آئیں گے کہ دیکھو جی میں نے بھی آؤٹ ریچ کی ہے، میں بھی گیا ہوں، ہم نے پرفارم کیا ہے. مطلب کہ مجھے پرپز آف دا ٹرپ جو ہے نا وہ بھی کوئی اتنا سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں گئے. پروفیسر عائشہ صدیقہ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی پارٹ 2 میں. اس پروگرام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. پارٹ 2 کا انتظار آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنا پڑے گا، کچھ ہی گھنٹے میں اسے شائع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت.